سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام كبدر التمام أتينا لشارقة الخير شوقا لقصد المعالي. تو آپ لوگ دیکھو اللہ کے لیے آئے ہو، اللہ کرے میرا آنا بھی اللہ کے لیے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اللہ کے دین کی طلب میں نکلتا ہے نا، تو جہاں سے وہ نکلا ہے، جہاں سے اس نے سیکھنا ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ اس کو ایک نیکی دیتے ہیں، ہر قدم پہ اس کا گناہ معاف کرتے ہیں، اور ہر قدم پہ اس کا درجہ جنت میں بلند ہوتا جاتا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاں قرآن سے بڑھ کر، اللہ کے دربار میں قیامت کا دن قرآن سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ. تو دوستو ہمارا یہاں آنا اور یہ سارا جو سسٹم ہے، اس کا ون اینڈ دا اونلی پرپز ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. پھر تھوڑا سا بریفنگ کاف اکیڈمی کے بارے میں کہ یہ UT میں ہمارا 3rd سیشن ہے. سو وی بگن فرام 2015 فرسٹ سیشن ہوا تھا ہمارا. پھر اس کے بعد 16-17 میں وہ اتنا براڈ نہیں ہوا، اس لیے آپ کو یہ اس میں سے سب سے وہ میگا لیول پہ یہ سٹارٹ ہوا ہے. اس کی ایسے ایڈورٹائزمنٹ کی گئی اور آل دیٹ اسٹف ایسے انوائٹڈ کیا گیا، ہر پرسن ٹو پرسن اس کو کنوے کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ سارا سسٹم کس لیے ہے؟ قرآن پڑھانا ہے، قرآن سمجھنا ہے، تو کتنی تفسیریں ہیں، کتنے ترجمے ہیں. کیا ضرورت پڑی ہمیں آپ کو انرولڈ کرنے کی اور ہمیں اس میں اپنا ایفرٹ لگانے کی، آپ سے ایفرٹ لگوانے کی؟ کہ دیکھو دوستو، جو قرآن ہے نا، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والا یہ میسج ہے. جتنے بھی رسول ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے رسول ہیں جن کا ریلیجن تھوڑا سا ورسٹائل ہوتا ہے، تھوڑا سا وہ براڈ ہوتا ہے، اللہ نے ان کو کتاب دی اور اللہ نے ان کو ایک معجزہ دیا، کتاب دی اور معجزہ دیا. کتاب تو میسج ہوتا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں ہیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، یہ کرو گے جنت، یہ کرو گے جہنم، ڈو اینڈ ناٹ ڈو. یہ میسج کا تھیم ہوتا ہے. معجزہ کس لیے ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے اس پرسن کی ویریفیکیشن کے لیے کہ یہ نبی ہے اور یہ میسج اللہ کی طرف سے، کسی ڈیوائن پاور کی طرف سے ہے، کسی پرسن کا کریٹڈ نہیں ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے. سوچو، ہم میں سے کسی کو، کوئی آدمی آ کر، کوئی ہمارا قریبی جس کو ہم پچھلے 40 سال سے جانتے ہوں، ہمارے کوئی فیملی پرسن ہو، ہماری سوسائٹی کا کوئی ایسا ممبر ہو، جتنا بھی اچھا ہو، اگر وہ آ کے مجھ سے، آپ سے یہ کہہ دے کہ کل میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے ایک کلام دیا ہے، اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس کو صرف میں دیکھ سکتا ہوں، میں کسی کو دکھا بھی نہیں سکتا، اور آج کے بعد تم وہ کرو گے جو میں کہوں گا، تم وہ سوچو گے جو میں کہوں گا، تم وہ مانو گے جو میں کہوں گا، تم وہ کھاؤ گے جو میں کہوں گا، اس چیز سے رکو گے جس سے میں رکوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ میں نہیں بول رہا، یہ میری زبان پہ اللہ بول رہا ہے. تو اس بات کو ماننا کسی بھی انسان کے لیے کتنا آسان ہے. براڈ پرسپیکٹو سے دیکھو چیز، اس پنجرے سے باہر آ کر.
اب ہمارا ایمان ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کوئی نبی نہیں ہے، قرآن کے بعد کوئی کلام نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں 1450 سال کم و بیش پہلے بھی اس بات کو ماننا کوئی آسان ہے کہ 40 سال سے ایک پرسن آپ کے اندر رہ رہا ہے، وہ پیدا ہوا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا تجارت ہے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ یتیم پیدا ہوا ہے، مسکینی کی اس نے زندگی گزاری ہے، بچپن اس نے بکریاں چرائی ہیں، کبھی کھایا ہے کبھی نہیں کھایا. ایسا انسان وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اب رسول العالمین ہوں. تو ان کے لیے یہ ماننا نہیں آسان نہیں تھا، آسان نہیں ہے، کسی کے لیے بھی آسان نہیں. ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں ملتا ہے کہ نہ ماننے والوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ وہ کہا کہ آپ یہ مجنون ہو گئے ہیں اور یہ غلط دعویٰ کر رہے ہیں، یا آؤٹ آف کانشیس ہو گئے ہیں. یہ لفظ ہمیں ملتے ہیں قرآن میں. ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، آنا بھی چاہیے، لیکن تھوڑا سا نا اپنے آپ کو ان شوز میں فٹ کرو کہ اگر اس جگہ میں اور آپ ہوتے تو فرسٹ ریئیکشن ہمارا کیا ہوتا؟ پرابلی دا سیم. اس لیے معجزہ ہوتا ہے کہ اس پرسن کی اور اس میسج کی ویریفیکیشن ہو جائے. معجزہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر کو عاجز کر دے، آپ کی حواس کو عاجز کر دے، which cannot be proved via any sense. جو آپ پروف نہ کر سکو کسی بھی سائنس سے، کسی بھی چیز سے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو وہ معجزہ ہوتا ہے میرے دوستو جو اندر کو منوا دیتا ہے کہ ہاں یہ عام انسان نہیں ہو سکتا. سوچا موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، لیٹس سے کہ ہم اس بار کھڑے ہیں بارک الزم کے، ہمیں نہیں پتا ادھر کیا ہو رہا ہے، ہمیں ایک آدمی نظر آ رہا ہے اور اس نے سٹک ماری، پانی اس نے سٹک ماری اور سمندر قطعود العظیم کھڑا ہو گیا. تو اب کوئی ڈاؤٹ رہ جائے گا ہمارے اندر کہ یہ عام انسان نہیں ہے. اس نے ہمیں کوئی دعوت نہیں دی، اس نے ہمیں کوئی دعوت نہیں دی. لیکن جیسے ہی یہ چیز ہم نے دیکھی تو اندر خود بخود مان جاتا ہے. یہ معجزے کا کام ہوتا ہے. معجزہ وہ کرتب نہیں ہوتا کسی نبی کا. معجزہ کوئی وہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں ہوتا. معجزہ اس میسج کی ویریفیکیشن کے لیے ایک ضروری حصہ ہوتا ہے. کوئی کیوں مان لے؟ دیکھو یہ بات سمجھو، اسلام میں آنے کے لیے دلیل ضروری ہے، مذہب میں آنے کے لیے دلیل ضروری ہے. ایمانیات اسلام سے بعد کی چیزیں ہیں. یہ بات کلیئر ہے نا؟ تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں، ہمیں یہ نہ لگے یہ ڈسکشن تو ہمارے وہ ایمان کو ہٹ کر رہی ہے. اسلام میں آنے کے لیے دلیل چاہیے. اگر ہر بندہ اپنے اپنے طریقے پر ایمان ہی لے آئے تو کوئی کیوں اسلام میں آئے گا؟ یہودی اپنے مذہب پہ ایسے مطمئن ہو جائے، عیسائی اپنے مذہب میں مطمئن ہو جائے، ہندو اپنے مذہب میں مطمئن ہو جائے، تو کوئی کیوں حق کی تلاش کرے گا؟ تو وہ معجزہ ہوتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات معجزہ عصا، داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور موسیٰ اور معجزہ لوہے کا نرم ہو جانا. عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل بائبل اور معجزہ کیا ہے؟ ملٹیپل تھے. ایک ہے اس میں مردوں کو زندہ کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میسج کا نام کیا ہے؟ قرآن. اس میسج کی ویریفیکیشن کے لیے کوئی معجزہ بھی تو ہونی چاہیے. وہ معجزہ کیا ہے؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا بھائی کہہ رہے. اور اینی ادر اوپینین؟ ہاتھ سے پانی برسا. اور میرا وہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ معجزہ اسلام میں آنے کے لیے دلیل ضروری ہے. اور اینی بڈی. اچھا 2 باتیں بھائی نے کی ہیں، پہلے ان کو ذرا ہم ایڈریس کر لیتے ہیں. چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، خود سوچو یہ ہمارا ایمان ہے یا ایکسپیرینس ہے؟ تو جو آپ کا ایمان ہے
جو آپ کا اپنا ایکسپیرینس نہیں ہے وہ کسی اور کا ایکسپیرینس کیسے بن سکتا ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے نا، تو ہاتھ سے پانی نکلا، یہ ہمارا ایمان ہے، ایکسپیرینس ایمان ہے۔ تو جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ کسی اور کا ایکسپیرینس کیسے بن سکتا ہے؟ ہم وہ کیسے کسی کو ایکسپیرینس کروائیں؟ اسی پہ آنا ہے نا، ہم نہیں کروا سکتے۔ آنسر ان کا صحیح ہے، ابھی اس پہ آتے ہیں۔ قرآن کو بھی لوگ بڑے ڈفرینٹ طریقے سے لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آج سائنس یہ کہہ رہی ہے، تب اور قرآن نے 14 سال پہلے کہہ دیا، تو ہینس قرآن پروف۔ آئی ووڈ سے الیاذ باللہ آن دس اسٹیٹمنٹ۔ سائنس کیا ہے؟ مستقل چینجنگ ہونے والی چیز ہے، جو ہر لمحہ بدل رہی ہے، ہر دن نہیں، ہر انسٹنٹلی۔ تو جو چیز خود ٹرسٹڈ نہیں، جو چیز خود اپنی ذات میں دائم نہیں، اس کے کوئی 2-4 رزلٹ یا سارے بھی رزلٹ اگر قرآن میں آ جائے تو اس سے قرآن صحیح تو ثابت نہیں ہو سکتا، کوسچن ضرور لگ سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو چیز خود ویری کر رہی ہے، اس کے 4, 5, 10, 20, 100 رزلٹ قرآن میں آ بھی جائیں، از دیٹ دا لا؟ نہیں۔ تو اب آتے ہیں آنسر کی طرف۔ اللہ نے جو دیا میسج، اس کا نام قرآن ہے، اور اللہ نے جو معجزہ دیا اس میسج کی جسٹیفیکیشن اور اس میسج کی ویریفیکیشن کے لیے، وہ معجزہ بھی اٹ سیلف قرآن ہے، اٹ سیلف یہ کلام ہے۔ قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے، سب نے سنی ہوئی یہ بات پہلے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو عاجز کر دے اور آپ کسی کو عاجز کر سکو، یہ معجزہ ہوتا ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین آیت ہو گئی۔ کوئی ہم سے پوچھتا ہے، کوئی ایتھیسٹ، کوئی پولی ایتھیسٹ، کوئی کرسچن، کوئی آؤٹ آف دا ریلیجن پرسن ہم سے پوچھتا ہے کہ یار مسلمانوں، آپ کا یہ ایک دعویٰ ہے کہ ہماری ہر آیت معجزہ ہے، اس کا معجزہ کیا ہے؟ الف لام میم آیت ہو گئی، اس کا معجزہ کیا ہے؟ اعتراض نہیں کرتا، آپ سے کوسچن کر لیتا ہے۔ کوسچن کا آنا تو برا نہیں ہے، there is a difference between question and criticism۔ کوسچن کا آنا تو بہت اچھا ہے، کوسچن آ جاتا ہے۔ ہم انسان ہیں، اللہ نے کیپیسٹی رکھی ہے طبیعت میں، عقل کا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ افلا یعقلون افلا یتدبرون افلا یعلمون، حکم ہے، اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو اگر کوئی ہم سے پوچھے الف لام میم کا معجزہ کیا ہے، معجزہ کیسے؟ تو سوچو آپ کا یہ آنسر اس کو کہاں لے جائے گا، اس کے ڈاؤٹ کو کتنا وہ اسٹرانگ کر دے گا۔ وہ ایتھیسٹ کون ہے؟ اس طرح کو سٹبرن کمیونٹی ہے، اس کو چھوڑ کے جو ہماری یونیورسٹی میں آئی نو دا پیپل، اور اللہ کی ذات کا احسان ہے کہ 2-4 تو میرے سامنے ہی ریٹرن ہوئے اسی کاف اکیڈمی کی ڈسکشن کی برکت سے، جو کچھ یہاں کچھ سیکھا سکھایا۔ ایتھیسٹ کون ہے؟ ایتھیسٹ وہ ہے جس کے ذہن میں کچھ کوسچن اٹھتے ہیں، ریزنیبل کوسچن اٹھتے ہیں، ان کے اگینسٹ جو ہم جواب دیتے ہیں نا، بس وہ جواب ہی انہیں ایتھیسٹ بنا دیتے ہیں۔ ہماری اگریسونیس اور ہمارے لیم آنسرز ان کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ تو ہر آیت ایک معجزہ ہے، ہاں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن دوستو ایمان تو ہے، لیکن سوچو ساتھ ساتھ یہ کرائمنگ بھی تو ہے۔ معجزہ تو ایکسپیرینس کرنے کی چیز ہے، جو آپ کے اندر بولے۔ سوچو آپ کے سامنے سمندر پھٹا تو آپ کے اندر ایک جو فیلنگ اٹھتی ہے،
وہ جو امیزنگ والی فیلنگ ہوتی ہے جو آپ کے بالکل حواس کو مم کر دیتی ہے، اگر وہ فیلنگ اور وہ ایکسپیرئنس آپ کو قرآن کی ہر آیت دے، اب آپ کا ایمان کہاں جائے گا؟ اب آپ کا قرآن سے تعلق کہاں جائے گا؟ اب آپ کی نماز کیسی ہوگی؟ اب آپ کا قیام کیسا ہوگا؟ ابو جہل جیسا پرسن ساری رات کھڑا ہو کے قرآن سن سکتا ہے، آج کا مسلمان 20 تراویح نہیں سن سکتا ہے نا سیڈی۔ تو دوستو، کاف اکیڈمی اور اس سارے کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کی اس سطح پر لائیں، یہ انڈرسٹینڈنگ ہو ہمیں قرآن کی، کسی کے لیے نہ صحیح اپنے اندر تو جسٹیفیکیشن ہو۔ ہماری جو جنریشن آ رہی ہے سوری ٹو سے، یہ دموں سے ٹھیک نہیں ہونے والی۔ They will raise the questions، کیونکہ سائنٹیفک مائنڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، چاہے یا نہ چاہے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہمیں ان کو یہاں سیٹسفائیڈ کرنا ہے، لیکن یہاں بھی سیٹسفائیڈ کرنا ہے۔ ہر مسلمان کو یہاں سے بھی کلیئر ہونا چاہیے، یہاں سے بھی کلیئر ہونا چاہیے۔ تو ہمارا یہ دونوں چیزیں کلیئر ہو جائیں، دونوں چیزیں کلیئر ہو جائیں تو اس کے لیے جو قرآن کا معجزہ ہے وہ صرف قرآن کی اپنی زبان میں ہی ممکن ہے، وہ ترجمے میں کبھی نہیں آ سکتا، وہ تفسیر میں نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے یہ سارا کوشش ہے، اس کے لیے ساری تگ و دو ہے کہ ہم کوشش کر کے اپنے آپ کو یہاں لانے کی کوشش کریں، یہاں آ سکیں۔ اب اسکیجول کیا ہے کلاسز کا، تھوڑا سا وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بڑا آسان، بڑا کمفرٹیبل، پچھلے جتنے میں سیشن ہوئے ان میں جو ہم نے دیکھا جس کی وجہ سے کوئی اسٹوڈنٹ اسکپ کیا، اب ایسا یہ فورم ایسا تو نہیں ہے کچھ چھوڑنا چاہے گا اس کو، لیکن مجبوریاں ایسی، کنڈیشنز ایسی آ جاتی ہیں، ٹائم نہیں مینیج ہوتا بندے سے، یونیورسٹی میں پڑھنے آئے ہیں، کبھی کوئز ہے، تو وہ ساری چیزیں دیکھ کر ان کو اینالائز کیا، ان کی دوبارہ رپورٹنگ کر کے جو اسکیجول بنایا ہے وہ جتنا ہم سے فلیکسیبل ہو سکا، اتنی ہمیں نظر آیا کہ اتنا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بھی رن کر سکتا ہے ہمارے ساتھ، تو وہ اسکیجول ہے۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے، جو عربک ہے، عربک کے ویکلی 2 لیکچرز، ناٹ مور دین 35 منٹس ایچ، آف لائن بھی ہوں گے، آن لائن بھی ہوں گے، آپ کی مرضی ایسے مرضی لو، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی ہوں گے، ہاسٹلس میں بھی ہوں گے آف لائن لیکچرز، دیٹس اپ ٹو یو، جیسے مرضی لو، نو کمپلشن۔ لائیو لوگوں تو اس کا الگ ہی لرننگ ٹچ ہوتا ہے۔ اب یہ ویڈیو بھی جو ان کو جائے گی تو ان کا اور آپ کا جو وہ ہے نا موٹو، وہ سیم نہیں ہو سکتا، یہ سینہ بسینہ چیز، اس کا الگ اثر ہے۔ تو بٹ دیٹس اپ ٹو یو، اس میں ہم کوئی آپ کو نہیں کہیں گے کہ کوئی فورسمنٹ نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے۔ ہفتے میں 2 ہے، جب مرضی لیں آپ، ویکینڈ پہ لیں، درمیان میں لیں، دن میں لیں، رات میں لیں، اپ ٹو یو۔ ہمیں تو ویکینڈ پہ آپ کی اسسمنٹ چاہیے شارٹ سی، وہ بھی لمبی چوڑی نہیں، تو 10-15 منٹ کی بس۔ یہ عربی کا۔ پھر تفسیر کس لیے؟ اگر آپ عربک پڑھتے جائیں گے اور آپ کو اس کا ڈیمو نظر نہ آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، بیک دا سین ہو کیا رہا ہے، تو آپ ویئرڈ ہو جائیں گے، لینگویج سیکھنا ہے نا، تو لینگویج ہے نا عربک، تو ایک لینگویج کو آپ سیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو اس کا ایکسپیرینس اور اس کا پریکٹیکل نظر نہیں آئے گا تو وہ جو اندر کا ہوتا ہے نا انسپریشن، وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو وہ ٹھنڈی نہ ہو، وہ ریچارج ہوتی رہے، اس کے لیے ویکلی ایک سیشن ہے جس میں قرآن کی تفسیر، قرآن کی ایکسپلینیشن، اور ہر حرف کو، ہر لفظ کو، اس کی ڈیپتھ کو جا کے اس کے میننگ کو سمجھنا۔ جب ہمارا سیشن ہوا تھا لاسٹ ٹائم سورہ فاتحہ پر، تو سورہ فاتحہ کا سیشن ہمارا 6 گھنٹے کا تھا۔ الحمد پہ 40 منٹ لگ گئے تھے ہمیں نارملی، اور وہ انٹرسٹنگ، ایسا نہیں کہ آپ بور ہوئے، جیسے ابھی آپ بیٹھے ہو نا اس 15-20 منٹ میں آپ بور نہیں ہو رہے، وہ سیشن ایسے ہوتا تھا۔ تو یہ تفسیر کا ہے، اور یہ وی ول اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ آف لائن ہی لیں، آپ آف لائن لیں۔ اس کا جو فائدہ آف لائن ہوگا وہ آن لائن کبھی نہیں ہو سکتا۔
بہت مجبوری ہے. اب کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ایسے ہیں جو کویت سے ہیں, کچھ ہیں جو آؤٹ آف دا سٹی ہیں, نہیں آ سکتے, تو ان کے لیے ڈیفینیٹ ریکارڈنگ بھی ہوگی. ممکن ہے ریکارڈنگ آپ تک بھی پہنچ جائے, لیکن اس کا وہ فائدہ آپ کو نہیں ہو سکے گا جو آپ کو فائدہ آپ یہاں ایسے ون آن ون لے سکتے ہیں, ڈائریکٹ لے سکتے ہیں. اس کے بھی لیکچر یہاں بھی ہوں گے اور سلائڈ میں بھی ہوں گے, آپ کو آپ جہاں مرضی لو. تیسری تجوید ہے. تجوید اتنی جتنی سیکھنا فرض ہے بس ہم اتنی کریں گے. تو وہ تجوید جس سے گناہ ہوتا ہے اگر کمی ہو جائے وہ ہم یہاں پہ کاؤنٹر کریں گے. اتنی ہی ایٹ دس مومنٹ ہمیں ضرورت ہے. باقی جس نے ایکسپرٹ بننا ہے وہ ان کا اپنا ٹارگٹ ہے, وہ کرے محنت, ہم منع نہیں کرتے. لیکن جو کاف اکیڈمی کا پرسپیکٹیو وہ اتنا ہے کہ ہم گناہ سے نکلیں اور ہم اصل یہاں پر آئیں. یہ 3 چیزیں, یہ ہے لرننگ کا لرننگ پلان. كبدر التمام أتينا لشارقة الخير شوقا لقصد المعالي